إن الله وبلغه التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اللهم أرنا الأشياء كما هي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ 11ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے اور اس میں صفحہ نمبر 323 پہ کوئی نیچے سے چوتھی لائن، صفحہ نمبر 323 پہ نیچے سے چوتھی لائن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. ترجمہ: الم یعلم، کیا انہوں نے نہیں جانا. حمزہ استفہام کا ہے. لم یعلموا، انہوں نے نہیں جانا، کیا انہوں نے نہیں جانا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوبا وہ، یقبل قبول فرماتا ہے، التوبہ توبہ، عن عبادہ اپنے بندوں کی طرف سے، ویأخذ الصدقات اور اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے صدقات. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوبا وہی ہے، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور بے حد رحم فرمانے والا. یہ جو رکوع ہے اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ تھا. پہلے یہ فرمایا تھا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا. اور پھر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں رواں ہیں. صحابہ کرام کے بعد پھر ذکر آ گیا تھا منافقین کا، کیونکہ یہ دونوں ذکر جو ہیں یہ اکٹھے چل رہے ہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ منافق ہیں اور اس طریقے سے اپنے نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر کیا. ان کے بعد پھر صحابہ کرام کا ذکر آ گیا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم. یعنی صحابہ کرام کا جو ذکر ہے نا وہ آخرون کے ساتھ ہے اس رکوع میں. یعنی یہاں صحابہ کرام کا ذکر ہے، آخرون ہے، ایک اس کے بعد جا کے آئے گا وہاں بھی آخرون ہے. یعنی صحابہ کرام کا ذکر السابقون الاولون و آخرون کے ساتھ آیا ہے، اور درمیان میں جو ذکر ہے وہ منافقین کا ذکر ہے. تو یہ ان کا حال تھا کہ جن لوگوں کے اعمال جو تھے وہ خلط ملط ہو گئے تھے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، 10 لوگ تھے، ان میں سے 7 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا کہ، اور یہ کہا تھا کہ جب تک ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے دستے پاک سے کھولیں گے نہیں، ہم یہاں بندے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا آخری وقت آ جائے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں تو میں کھولوں گا جب تک میرا رب مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا۔ پھر آیات نازل ہوئی، اور یہ جو آیات ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر فرمایا تھا وہ اپنے مال لے کے آ گئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے تم سے صدقہ لینے کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو پھر یہ آیت آئی تھی کہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے مال لیجیے، صدقہ وصول کیجیے، ان کے دل صاف ہوں گے۔ تو اسی پس منظر میں آگے ارشاد فرمایا، یہ میں نے ذرا ربط کر دیا، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، یعنی بندے کو ابدیت کا احساس جتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جب اس سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو ابدیت کے تقاضوں کے شایان شان نہ ہو، تو وہ گڑ گڑا کے معافی مانگے۔ اب ظاہر ہے سرکار کے زمانے میں تو پتہ چل جاتا تھا نا کہ اللہ نے معافی قبول کر لی ہے، اب ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ لیکن جس بندے کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو گئی اور جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول بھی فرما لے تو بندہ پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھ سے یہ ہو گیا تھا، وہ اس کی ایک ندامت نہیں جاتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی اس ندامت کا ازالے کے لیے فرماتا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی گئی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے عام بندوں کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور اے لوگو تم تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہو، ٹھیک ہے ایک معاملہ تم سے ہو گیا تو اب تمہیں اس ماحول سے یا اس ندامت سے نکل آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، کیونکہ وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، لفظی معنی اللہ تعالیٰ صدقات لے لیتا ہے، تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یعنی ایک ایسا وقت آتا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر بندہ صدقہ کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ جس طریقے سے اس سے پہلے وہ سالوہ کا واقعہ گزرا تھا کہ وہ آیا تھا اپنا صدقہ لے کر، تو سرکار نے فرمایا تھا اسے واپس لے جا، میرے رب نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری توبہ بھی قبول فرمائی، تمہارے صدقات بھی قبول فرمائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ایک بات فرمائی کہ توبہ جو ہے حقیقی توبہ یہ وقتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی توبہ کی اصل یہ ہے۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ توبہ کرے اور پھر وہ فرض کرے اس پر اسے استقامت نہ ملے اور پھر وہ توبہ کو توڑ دے، تو وہ اگر دوبارہ توبہ کرتا ہے تو میرا خدا پھر اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا۔ لیکن توبہ کرنے والے کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ توبہ کرے تو اس طرح توبہ کرے کہ آئندہ میری پوری جو زندگی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے گی، میں اس گناہ کے قریب نہیں ہوں گا۔ یعنی گناہ چھوڑنے کا عزم مصمم۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ ہے نا کہ بندے نے توبہ کی توڑ دی، پھر توڑ دی، کئی مرتبہ توبہ کی، 100 مرتبہ توبہ کی توڑ دی، تو پھر اسے کسی نے کہا کہ توبہ کر، اس نے کہا یار مجھے اب شرم آتی ہے، اتنی مرتبہ میں نے توبہ کیا ہے پھر توڑ دیا ہے، توبہ کیا پھر توڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ تیرا اپنا ظرف تھا کہ تو توبہ کرتا تھا اور توڑ دیتا تھا،
یہ میری شان ہے کہ جب بھی میرا بندہ نادم ہو کے میری بارگاہ میں آئے میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرے وہ پھر عزم مصمم کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے، اے معلوم تم کام کرو، یعنی آئندہ زندگی میں تم جو کرو یاد رکھو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے کاموں کو، وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ یعنی تم جو بھی تمہاری آئندہ زندگی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ جب تم سچے دل سے توبہ کر لو گے تو سب دیکھیں گے کہ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور تم واقعی نادم ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ اور پھر فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تردون، تم لوٹا دیے جاؤ گے، الی عالم الغیب، اس ذات کی طرف جو غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور شہادت کا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے اس نے دل سے تو توبہ نہیں کی لیکن وہ کام سارے ایسے کرتا ہے جیسے مومن خالص کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن اس نے کام سارے ایسے کیے ہیں جیسے مومن کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن ایک دن آئے گا جب تم اس رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے جس سے تمہارا نہ غیب مخفی ہے نہ شہادت مخفی ہے، جس سے تمہاری کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس پھر وہ تمہیں خبر دے گا۔ نبا یونبیو کا معنی خبر دینا، بتانا، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، اس چیز کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ایک بندہ جو ہے وہ بڑا اچھا بول لیتا ہے، بڑا اچھا چکر چلا لیتا ہے، وہ لوگوں کا حق مار کے بھی بڑا صالح متقی پرہیزگار اپنے آپ کو ثابت کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لینا ایک دن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے جس کے علم سے میری کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی سے گناہ اس طرح نکل جاتا ہے جیسے دودھ سے بال نکل جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کے حضور حاضری کا عقیدہ ہے یہ ہے ہر نیکی کی جڑ اور ہر اچھائی کی بنیاد۔ آگے ارشاد فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، اور پھر یہاں پر آخرون آ گیا، یعنی صحابہ کرام کا ذکر اس رکوع میں پہلے السابقون الاولون کے ساتھ آیا، پھر آخرون کے ساتھ آیا، پھر آخرون کے ساتھ آیا۔ جو درمیان میں ذکر آیا ہے وہ منافقوں کا ذکر ہے۔ اچھا اب یہ کہ ہمارے ایک اس پہ بڑا زور دیتے ہیں صاحب، کالی پگڑی باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ، پہلے آپ ترجمہ سن لیں تاکہ آپ پر وہ بات کلیئر ہو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آخرون، اور کوئی وہ ہیں، مرجونا، رجا کہتے ہیں امید کو، اس کا معنی یہ ہے مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو ان کے معاملے میں امید ہے کہ کیا ہوگا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وآخرون، اور دوسرے مرجونا جو مؤخر کر دیے گئے لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیا اما یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اچھا وہ اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں، صحابہ میں سے بھی بعض ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔
اور جن کو اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، جن کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے قرآن و سنت کی دیگر تفاسیر کی روشنی میں، دیگر تفاسیر کی روشنی میں۔ جب قرآن مجید نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ کلم وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہر صحابی سے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری زیارت کی اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو یہ جو نصوص ہیں، اپنے استدلال کو نصوص کے تابع کیجیے نا، جو تم ایک چیز اخذ کرتے ہو اس کو نصوص کے تابع کیجیے نا۔ استدلال جب نصوص سے ٹکرا جائے گا تو گمراہی آئے گی۔ یعنی ایک بندہ جو بھی استدلال کرتا ہے، اگر وہ کسی مسلمہ عقیدے سے ٹکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا استدلال غلط ہے۔ اب آپ کہیں گے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10 لوگ تھے نا، یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ سارے صحابہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی، یا صحابہ کرام کے کسی ایک بہت بڑے طبقے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ وہ 10 لوگ تھے جو مومن مخلص تھے اور تبوک پر نہیں جا سکے تھے۔ ان میں سے 7 نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا مسجد کے ستونوں کے ساتھ، جن کا ذکر پہلے گزرا، اور 3 لوگ وہ تھے جنہوں نے توبہ کرنے کا یا اپنے جرم، اپنے کوتاہی کے اعتراف کا دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا، جن میں ایک حضرت ابی بن کعب تھے، ایک حضرت ہلال تھے، یہ 3 صحابی تھے۔ اور حضرت کعب جو ہیں یہ تینوں سرکار کی بارگاہ میں گئے، حاضر ہوئے۔ جب سرکار واپس تشریف لے، انہوں نے تو یہ کیا تھا نا، ابھی سرکار پہنچے نہیں تھے، وہ جو 7 تھے ابھی سرکار پہنچے نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب سرکار تشریف لائے تو یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے گھر میں فلاں بندہ بیمار تھا، ہماری یہ مجبوری تھی، بس ہم سے تساہل ہو گیا، اب نکلتے ہیں، ہم نہیں جا سکے، ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا چلے جاؤ، جب تک میرے رب نے تمہاری معافی کا اعلان نہ کیا تمہاری کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ 3 لوگ تھے، یہ واپس آ گئے۔ حضرت ابی بن کعب کا بڑا وہ تفصیلی واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ چند دن جب گزرے نا تو سرکار نے فرمایا ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی بندہ ان سے بات نہ کرے۔ کہتے ہیں میرے جو 2 ساتھی تھے نا وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، اور گھر میں بیٹھ کے وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں ذرا ہمت والا تھا، میں بازار میں نکل جاتا اور میں دیکھتا کہ لوگ روٹین میں جا رہے ہیں، میں لوگوں کو سلام کرتا اور وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا ان سے کلام نہیں کرنا کسی نے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں چلا جاتا، اب سرکار نے منع تو نہیں فرمایا تھا کہ تم نے مسجد میں نہیں آنا، بات چیز سے منع کیا تھا نا۔ کہتے ہیں میں مسجد میں چلا جاتا تو میں جا کے جب میں نماز کی نیت میں نماز پڑھتا تو اگر میں سرکار کی طرف نہ دیکھتا تو سرکار میری طرف دیکھتے، اور جب میں سرکار کی طرف دیکھتا تو سرکار میری طرف نہ دیکھتے۔ میں دیکھا تے او نہ دیکھے، تے میں نہ دیکھا او ویکھے، میں دیکھا تے او نہ ویکھے، تے میں نہ ویکھا او ویکھے، تے ایڈا لیکھ لیاواں کتھوں میرے ویکھن وچ او ویکھے، تے یار تے تیرے اندر وستا تینوں ایویں ہی پین بھلیکھے، یار فریدا بوہا یار دا ملیے او ویکھے یا نہ ویکھے۔ کہتے ہیں میں اس طریقے سے نماز پڑھتا، بالکل میں یعنی تنہا ہو کے رہ گیا۔ ایک دن روم کا ایک ایلچی آیا، وہ آواز لگا رہا تھا، وہ میرا پوچھ رہا تھا لوگوں سے، تو میرے پاس آیا، کہنے لگا
سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں رد کر دیا ہے، تم پر بڑی سختی کی ہے۔ ہمارے بادشاہ نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تو دفع ہو جا، میرے آقا مجھے رد کریں یا قدموں سے لگائیں، میرے آقا وہی ہیں۔ کہتے ہیں اس دن میں بڑا رویا، میں نے کہا میری بے بسی اتنی بڑھ گئی کہ روم کا بادشاہ میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بالکل مایوس ہو کے اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں چلا گیا، جو میرا دوست تھا، ہماری آپس میں بڑی محبت تھی۔ لیکن اگر قبیلہ کسی سے بائیکاٹ کر لے، جو لوگ کسی سے بائیکاٹ کر لیں، تو جن کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ چوری چھپے بھی ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس کے باغ کی دیوار پھلانگ کے گیا، کوئی نہیں تھا وہ۔ اب دیکھیں صحابہ کا اتباع رسول کا جذبہ دیکھیں۔ کہتے ہیں میں جب وہاں داخل ہوا نا تو میرے چچا زاد بھائی نے مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ تم ان سے کتنی محبت کرتے ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاک نبی نے تم سے بات کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس سے وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ یہ اپنے جذبات کو حکم الہی پہ قربان کر دینا یہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے اس طریقے سے دن گزر گئے۔ کہتے ہیں پھر اللہ پاک نے ہماری توبہ کو قبول فرمایا، آیت نازل ہوئی جو آگے آئے گی، تاب علیہم لیتوبوا کے وہاں پر الفاظ ہے، تاب علیہم لیتوبوا، یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ جا کے ان صحابہ کو بشارت دے دو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، جو مجھے دیکھ کے منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے، وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے بھاگے ہوئے آ رہے تھے۔ اور ایک صحابی نے اپنی قمیض اتار کے مجھے تحفے میں دے دی خوشی میں کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائی یہاں جن صحابہ کا ذکر ہے نا وہ صحابہ کا کوئی گروہ نہیں ہے۔ اگر پہلے سے دل میں صحابہ کا بغض نہ بیٹھا ہو تو ایسے کلیے نہیں بنائے جاتے، ایسے قضیے فرض نہیں کیے جاتے۔ آپ پہلی صدی ہجری سے اس وقت تک کی تفسیریں دیکھ لیں، مسلمہ شخصیات کی تفسیریں دیکھ لیں، کسی نے وہ نہیں کہا جو اس بدبخت نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے بھی اتنے گروہ تھے، کسی کی توبہ قبول ہوئی، کسی کے بارے میں شک ہے۔ یہ اس بدبخت کے سوا آج تک کسی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ وہ جو 3 لوگ تھے نا، یہ آیت ان کے بارے میں ہے، اور پھر آگے آیت آ جائے گی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے یہ استدلال 100% باطل ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ کلیئر نہیں تھا، ممکن ہے اللہ انہیں عذاب دے، ممکن ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب آپ غور فرمائیں، فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، اور دوسرے وہ ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اما یعذبہم و اما جب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کی بات ہے، ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بے حد حکمت والا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی توبہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ یہ اگر آپ یہ کھولیں نا صفحہ نمبر 327، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ یہ ہے اس آیت، ان لوگوں کی توبہ کا ذکر کہ پھر وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے، ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، ان کے دل آپس میں گھٹن محسوس کرنے لگے،
اور انہیں یقین ہو گیا اللہ کے سوا کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہ ہے وہ فرمایا اما یعذبہم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اس لیے وہ استدلال سرے سے باطل ہے. آگے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. اب یہاں پہ آخرون نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں. صحابہ کا ذکر آخرون کے ساتھ ہے، یہ دوسرے لوگ ہیں، منافق ہیں. یہ جو اس میں ہے جی وہ جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے، اس کا پہلے آپ ترجمہ سن لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنائی مسجدن، مسجد ضرارن. اچھا یہ ایک چیز اس کو کہتے ہیں مفعول لاجلہ ہی، یعنی مفعول کی نا عربی میں 5 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مفعول لاجلہ ہی، آپ کہتے ہیں قمت للاستاذ تعظیما لہ، کہ میں کھڑا ہوا اپنے استاد کے لیے اس کا احترام کرتے ہوئے. یہ جو تعظیما لہ ہے نا، یہ اس کا مفعول لاجلہ ہی ہے، یہ علت بیان کرتا ہے. جس کو ہم مسجد ضرار کہا جاتا ہے، جو ضرار اس کا نام نہیں تھا، یعنی مسجد کا نام ضرار نہیں تھا، ضرار اس کی علت تھی. یعنی انہوں نے یہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے مسجد ضرار بنائی، نہیں، انہوں نے مسجد بنائی ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے. یعنی مسجد اس لیے بنائی تھی نقصان پہنچانے کے لیے. کفرن، اور کفر کرنے کے لیے. تفریقاً بین المؤمنین، یہ ساری اس کی علتیں ہیں، یعنی مفعول لاجلہ ہی ہیں سارے. اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ ڈالنے کے لیے، گروہ بندی کرنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے. وَإِرْصَادًا، اس کا معنی ہوتا ہے گھات لگانا. مطلب کیا ہے کہ ایک بیٹھ کر سازش کرنے کے لیے، کہ حالات کا تجزیہ کر کے ہم اسلام کے خلاف سازش کریں. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے لیے جس کے ساتھ، جس نے جنگ کی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے. اب دیکھیے یہ جو مسجد ہے جس کو وہ مسجد کہتے تھے، یہ تو کیونکہ انہوں نے مسجد کہا تھا تو یہاں مسجد کہہ دیا گیا نا. لیکن جو یعنی چیز بنائی اسلام میں فساد پیدا کرنے کے لیے اور کافروں کی سہولت کاری کے لیے ہے، وہ مسجد نہیں تھی. آگے قرآن مجید اس کو صرف ایک عمارت کے طور پہ اس کا ذکر کرے گا، مسجد نہیں کہے گا، کیونکہ وہ مسجد کہتے تھے اس لیے یہاں پر جو لفظ آیا. اچھا یہ جو اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بنو خزرج میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو عامر. وہ عیسائی ہو گیا اور پھر اس نے رہبانیت اختیار کر لی، راہب بن گیا اور لوگ اس کا بڑا احترام کرنے لگے اور وہ عامر راہب کے نام سے مشہور ہو گیا. لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر لوگوں کی محبتوں کا مرکز اور توجہات کا مرکز سرکار کی ذات گرامی بن گئی. تو ان لوگوں کے اندر جو تھا نا ایک ان کا وہ جو چودراہٹ ختم ہوئی تھی، ان کے اندر ایک ایسا مرد بڑا جو بڑھتا ہی چلا گیا. عبداللہ بن ابی تھا، اس کا بھی یہی معاملہ تھا، اس کا بھی یہی معاملہ تھا. بہرحال یہ جب سرکار تشریف لے گئے تو سرکار نے اس کو بھی دعوت دی. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، البتہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا. بدر سے لے کر حنین تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں ابو عامر ان میں موجود تھا. جب یہ بدر میں گیا نا تو اس کا خیال یہ تھا لوگ میرا بڑا احترام کرتے ہیں اور میں وہاں جا کے جب سامنے آؤں گا سارے لوگ میری طرف آ جائیں گے اور مسلمان تو ویسے ہی اکیلے رہ جائیں گے. لیکن جب یہ وہاں پہنچا اسے یہ معلوم ہوا کہ جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور ساری محبتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نشاور کر رہے ہیں.
تو اسے اپنی بڑی ایک مایوسی ہوئی. پھر یہ غزوہ حنین تک ہر غزوے میں شریک ہوا مشرکین کی طرف سے. جب غزوہ حنین بھی ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، یعنی وہ جو ان کا دھاک تھی قریش کی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ دو بڑے قبیلے تھے، یہ بھی مطیع ہو گئے. تو عرب میں گویا کہ اسلام کے لیے کوئی مقابلہ باقی نہیں رہا. اب یہ جو آدمی تھا ابو عامر، یہ یہاں سے بھاگا اور روم چلا گیا. اس نے وہاں جا کر لوگوں میں اسلام کے خلاف ایک سازشیں کی، اور اس نے مدینہ منورہ کے منافقین کو لکھا کہ ایک مسجد بناؤ، یہاں بیٹھ کے ہم اسلام کے خلاف اپنی منصوبہ بندی کریں، اور اگر کوئی میرا قاصد آئے کیسر روم کی طرف سے اسے بھی اس مسجد میں ٹھہرایا جائے، اور اگر کوئی اور لوگ آئیں ان کو بھی وہاں بیٹھ کر یعنی جو سازشیں کی جائیں اس کے لیے تم یہ مسجد بنا لو. تو جو مدینے کے منافق تھے انہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. سرکار غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت. تو یہ جو روم کے بادشاہ کے ساتھ جو غزوہ تبوک پہ سرکار کو جانا پڑا تھا نا، اس کے پیچھے بھی ابو عامر تھا. اس کی منصوبہ جیسے عبداللہ بن سبا آیا تھا نا، وہ ایک یہودی سازش، تو یہ بھی ایک سازش تھی عیسائیوں کی طرف سے. اس کے پیچھے بھی ابو عامر تھا جو اس طریقے سے ایک ماحول بنا تھا کہ وہ جو ہے حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہتا تھا اپنے دوست منافقوں کو کہ ابھی وہ کیسر روم جو ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ کرے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو سرکار اس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو یہ بڑے مشکین صورت بن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، وہ مسجد نبی میں آ نہیں سکتے. ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، وہاں قدم رنجا فرمائیں، وہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کے قدم لگنے سے ہماری مسجد بھی برکتوں والی بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھے تو منافق، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک سرکار وہاں تک قدم رنجا نہیں فرمائیں گے ہماری مسجد کو کوئی اہمیت نہیں ملے گی اہل اسلام میں. تو سرکار نے فرمایا بھئی اب تو ہم تبوک پہ جا رہے ہیں، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، واپسی پر پھر جو اللہ کا حکم ہوگا وہ دیکھیں گے. تو سرکار غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں یہ آیات طیبات نازل ہوئیں. پھر سرکار نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کی بنائی ہوئی مسجد کو تباہ کر دو. وہ دونوں صحابہ کرام تشریف لائے اور اس کو آگ لگا دی گئی. جس کو وہ مسجد کہتے تھے وہ مسجد نہیں تھی. تو اس آیہ کریمہ میں، ان آیات طیبات میں اس منافقین کی اس سازش کا ذکر ہے. صحابہ کرام کے اخلاص کے بعد منافقین کی سازش کا ذکر ہے. جی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، کفر کرنے کے لیے، یعنی بناتے مسجدیں اور بناتے کفر کرنے کے لیے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو بندہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے مسجد یا مدرسہ کا استعمال کرتا ہے، اس سے بڑا دین کا غدار کون ہو سکتا ہے. اور کفر کرنے کے لیے وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں فرقہ ڈال تفریق کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور گھات میں بیٹھنے کے لیے اس شخص سے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی. اس سے مراد ہے ابو عامر، وہ جو راہب تھا یا اس کے ساتھی. بلا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، بلا یحلفن، اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا، ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا الحسنى، مگر بھلائی کا. جب آپ کے پاس آئیں گے نا قسمیں کھا کے کہیں گے ہم نے بڑی اچھی نیت سے مسجد بنائی ہے، بڑا ہمارا نیک ارادہ ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون،
اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندے کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو تو بندے تو اس کو سچا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں سچا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں زبان کے کلمے نہیں دیکھے جاتے، رب کی بارگاہ میں تو بندے کا اخلاص اور نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر زبان کے کلمات اخلاص کے مطابق ہوں گے تو زبان کے کلمات بھی معتبر ہوں گے، اگر زبان کے کلمات اخلاص کے خلاف ہوں گے تو پھر کوئی اہمیت اس کی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يَعْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی قیام نہ فرمائیں، کبھی قیام نہ فرمائیں۔ اس کا دیکھیں یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ ایک صحابی تھے اور ان کو کوئی ایسا عذر تھا جس کی وجہ سے انہیں جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں ایک جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا ہے، آپ تشریف لا کے وہاں نماز پڑھیں تاکہ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے اللہ میری وہاں پڑھی گئی نمازوں میں برکت نازل فرمائے۔ تو یہ جو تبرک ہے نا، یہ پھر ہم نے شروع نہیں کیا، تبرک صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور کوئی اہل محبت اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا اس میں آپ نے کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہ مسجد نہیں ہے، لَمَسْجِدٌ یقیناً مسجد ہے وہ کون سی، أُسِّسَ، یہ تاسیس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بنیاد رکھنا، یوم تاسیس جس دن کسی چیز کی بنیاد رکھی گئی، جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقویٰ، تقویٰ پر، یعنی من اول یومن، پہلے دن سے، یعنی احق کو وہ زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں جلوہ فرما ہوں، آپ اس میں قیام فرمائیں۔ تو اس سے مراد ہے مسجد قباء، مسجد قباء جس کی بنیاد رکھی گئی تھی پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر۔ اب اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جو مسجد قباء بنی تھی وہ تو ظاہر ہے سرکار مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں اپنے قیام فرمایا تھا چند دن قباء میں۔ آپ نے سوچا کہ یہاں ایک عبادت گاہ بنائی جائے، مسجد بنائی جائے، تو وہ یتیم بچوں کی زمین تھی، انہوں نے ہدیہ کر دی۔ سرکار نے فرمایا نہیں میں اس کی قیمت دوں گا، تو صحابہ کرام نے مل کے وہ مسجد بنائی۔ لیکن جو مسجد منافقین نے بنائی تھی یہ تو عمارت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگی نا، یہاں پر اس طریقے سے پیسے لگتے ہیں، وہ بلڈنگیں تو بڑی عالی شان ہوتی ہے نا، لیکن یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مطلق بلڈنگوں پر نازل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقویٰ والی مسجدوں پر نازل ہوتی ہیں، بے شک وہ چھپر سے بنی ہوئی کیوں نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی ہے قباء کے بارے میں، لیکن مسجد نبوی بدرجہ اولا اس میں شامل ہے، اور مسجد نبوی جو ہے نا یہ استدلال کیا ہے حضرت پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور آپ یقین جانیں میں کہتا ہوں جب محبت ہوتی ہے نا پھر علم کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ انہوں نے استدلال کیا اہل بیت کے پس منظر میں۔ آپ پہلے ذرا دیکھیں پس منظر دیکھیں کہ وہ جو آیا کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت نازل کن کے بارے میں ہوئی ہے؟ ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اس کا اولین استاد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وآلہ
کو اپنی چادر مبارک میں لیا اور انہیں اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شان تطہیر ہے، جو شان تطہیر ہے، یہ ازواج مطہرات میں زیادہ ہوگی یا اہل بیت میں زیادہ ہوگی؟ یعنی ازواج مطہرات بھی تو اہل بیت ہے نا، آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن سرکار نے شامل فرمایا آل کسا کو۔ تو حضرت پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ آیت بے شک نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ اس کا مخاطب ہیں اور وہ اس میں شامل ہیں، لیکن جو تطہیر کی شان ہے نا وہ آل کسا کی سب سے بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے مسجد قباء کے بارے میں، لیکن جو فضیلت ہے وہ زیادہ ملی ہے مسجد نبوی کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کا مسجد نبوی میں جانا آنا بہت زیادہ تھا، تو جو شرف ملتا ہے نا وہ سرکار کی نسبت سے ملتا ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ آیت نازل ہوئی ہے قباء کے بارے میں، لیکن یہ جو شرف ہے جو مسجد نبوی کو اس سے بھی زیادہ مل گیا، تو وہ آیت نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، لیکن شان تطہیر کا جو اظہار ہے وہ آل کسا سے زیادہ ہوتا ہے باقی احباب کی نسبت۔ یہ حضرت پیر میرے علی شاہ کا استدلال ہے اس آیہ کریمہ سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا المسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ پہلے دن سے اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے بندے ہیں جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، کہ وہ طہارت حاصل کریں، وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ تو سرکار نے پوچھا قباء والوں سے، اس وقت تو سرکار آگے تشریف لے آئے تھے نا، آپ نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اس وقت کو آج کل کے یہ واش روم یہ سسٹم تو نہیں تھے نا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے مٹی وغیرہ سے طہارت حاصل کرتے ہیں اور مٹی کے بعد پھر ہم پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو ہم طہارت میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو سرکار نے فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے۔ فی رجال، اس میں ایسے مرد ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں۔ واللہ یحب المطہرین، اور بے شک اللہ پاکیزگی پانے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا اس کی بھی دو صورتیں، ایک تو دل کی پاکیزگی ہے، دل کا تقویٰ ہے، دل کی صفائی ہے، دل کا تزکیہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ جو مادی پاکیزگی ہوتی ہے، بندے کے کپڑے صاف ہوں، بندے کا گھر صاف ہو، بندے کی گلی صاف ہو، بندے کا محلہ صاف ہو، یہ بھی میرے رب کو بڑی محبوب چیز ہے۔ اور وہ جو روایت ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی کوئی بندہ اگر ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنا یعنی گلی کو گندا کر دیتا ہے یا دوسرے کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک دیتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی معاشرتی برائی کی ہے، بلکہ اس نے دین کے ایک حکم کے ساتھ مذاق اڑایا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ، اب یہاں اس کو مسجد نہیں کہا، یہاں کہا عمارت۔ بنیان کا معنی ہوتا ہے عمارت۔ افمن، پس جس نے، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، یعنی یہ عام لفظ ہے، یعنی یہاں پر یہاں اس سے مراد ظاہر ہے مسجد ہے، لیکن وہ عمارت ہے لیکن اس کی بنیاد تقوی پر ہے، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ کی رضا کا طالب بن کر، خیر، وہ بہتر ہے،
امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اس سے مراد ہے مسجد وہ جو درار تھی، درار یعنی وہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی، جس نے بنیاد رکھی علی شفا جرفن، شفا کا معنی ہوتا ہے کنارہ، یہ لفظ شین کی زبر کے ساتھ ہے، وہ جو شفا ہوتا ہے نا اللہ شفا دے، وہ شین کی زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جرف، جرف کہتے ہیں یہ جو یعنی ایسی جگہ، کوئی ایسا کسی پہاڑ کا ایسا کنارہ یا زمین کا ایسا کنارہ جس کے نیچے سے مٹی بہہ گئی ہو، سیلاب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مٹی بہہ گئی ہو، صرف اوپر تھوڑا سا وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جرف۔ یعنی جس بندے نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی اور اللہ کی رضا، یعنی مراد یہ ہے کہ مسجد بھی تو ایک عمارت ہوتی ہے نا، لیکن جس کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھی جائے وہ پھر عام عمارت نہیں رہتی، وہ مسجد بن جاتی ہے، اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جس نے بنیاد رکھی، کہاں رکھی؟ علی شفا جرفن، ایک یعنی گرنے والے کنارے پر، ہارن فنہار بہی، جو گرنے والا ہے، فنہار بہی فی نار جہنم، پس وہ اسے لے کے گر گیا جہنم کی آگ میں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد قباء اور منافقوں کی بنائی ہوئی عمارت برابر نہیں ہے۔ مسجد قباء جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہاں میرے پاک نبی کو اللہ پاک نے فرمایا آپ وہاں قیام فرمایا کریں، اور وہاں تو نماز پڑھنے کا ثواب اللہ کئی گنا کر دیتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب دے دیتا ہے وہاں پر نوافل پڑھنے سے، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ لیکن جو تم نے بنائی ہے بے شک اس کی عمارت جیسی بھی ہے، تمہاری عمارت ایسے ہے جیسے کسی نے خالی دانے پر کوئی عمارت بنا دی ہو اور وہ گرنے والی ہو۔ تو اے منافقو، جو تمہاری ہے نا یہ عمارت، یہ تمہاری نجات کا سامان نہیں بنے گی، یہ تمہیں لے کر جہنم میں جا گرے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والی قوم کو۔ یہاں ظلم کرنے والی قوم سے مراد کون ہے؟ ظلم پر ڈٹ جانے والے لوگ، جنہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے پھر گناہ کرتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے ظالم، کہ جو اس طریقے سے گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پھر توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، پھر وہ اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ اب فرمایا انہوں نے ایک بڑی منصوبہ بندی سے یہ ایک عمارت بنائی تھی مسجد کے نام سے، ہم یہاں بیٹھے، یہاں کیسے روم کے ایلچی آئیں گے یا مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بتا دیا، اس کو جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو منافق سمجھ گئے کہ ہمارے جو سازشیں تھیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گئی ہیں، اب ان کی زندگی ان کے لیے ایک وبال بن گئی۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، فرمایا لا یزال بنیانہم، مسلسل رہے گی ان کی وہ عمارت، الذی بنوا ریبۃ، جو انہوں نے بنائی، کیا رہے گی؟ ریبۃ، ایک شک پیدا کرنے والی، ایک اضطراب پیدا کرنے والی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مطلب کیا ہے؟ اب یہ مرتے دم تک، مرنے سے پہلے کئی مرتبہ مریں گے، کیونکہ انہوں نے غداری کیا اسلام کے ساتھ اور مسجد کے نام پہ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر یہ تقویٰ کی بنیاد پر مسجد بناتے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا نام بلند ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقامات بلند ہوتے۔ اب یہ مرنے کے بعد بھی عذاب میں جائیں گے اور مرنے سے پہلے کئی مرتبہ مریں گے، ان کے دل پھٹتے رہیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بے پناہ حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے منافقوں کو کب بے نقاب کرنا ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر کوئی چکر کیے جا رہا ہے تو وہ مت سوچے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، وہ ایک دن آئے گا جب اس کو بے نقاب کر دے گا۔ تو قبل اس کے کہ اللہ بے نقاب کرے
بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اپنی غلطی سے توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آج آپ نے بڑی سختی میں و گرمی کے موسم میں درس سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پروردگار عالم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس جہان سے چلے گئے میرے مالک، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین، پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ میرے مالک پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر مستحکم فرما۔ میرے مالک عالم اسلام پہ کرم فرما۔ یا اکرم الاکرمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کو اسلامی حمیت نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اپنے کرم سے انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔